الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز وقار، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ہماری کتاب ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 683 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 60 سے زیادہ حصے ہیں، شاخیں ہیں، انہی میں سے سب سے افضل جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کے نا ہے، اور پھر اس کے بعد راستے سے کسی تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد جو ہے حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، حیا بھی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ لا الہ الا اللہ جس نے کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جس نے کہا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقط لا الہ الا اللہ کہے اور محمد رسول اللہ نہ کہے، ایسا حضرت بولیے نہیں ہے، بلکہ پورا کلمہ پڑھے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں الحمد شریف پڑھے تو صرف الحمد شریف پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر آخر تک پڑھے۔ پھر ایمان کے حصوں میں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حصہ بیان کیا تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن آپ کو اور میں نے سوچنا چاہیے کہ واقعی اس فرمان پر ہمارا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم واقعی راستوں سے تکلیف دہ شے ہٹا رہے ہیں یا رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں؟ جگہ جگہ مقامات پہ رکاوٹیں کھڑی کرنا یہ کوئی اور نہیں کر رہا، آپ اور میں ہی کر رہے ہیں، اور رکاوٹیں کھڑی کر کے تکلیف کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو ہمیں اس سے کیا کرنا چاہیے؟ بولیے بچنا چاہیے، آسانی تلاش کرنی چاہیے۔ اب حیا کیا ہے اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ حیا یہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے سے منع کیا ہے اللہ تجھے وہاں نہ دیکھے، یہ حیا ہے۔ جہاں اللہ نے منع کیا ہے تجھے وہاں نہ دیکھے، یعنی کہ تم وہاں نہ جائے، پھر کہاں جائے؟ جہاں اللہ چاہتا ہے تو وہاں جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حیا اس طرح کرتے ہیں، وہ خود بتا رہے ہیں اپنی حیا کا طریقہ کیا کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حیا نہیں ہے، یہ حیا نہیں ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حیا کیا ہے؟ اب میرے کریم آقا نے حیا بتا دی کہ حیا کیا ہے۔ فرمایا جو تیرے سر اور اس کے ارد گرد جو 6 ہیں، تیرے سر اس کے آس پاس جو چیزیں ہیں تو اسے محفوظ رکھ۔ اب سر کے آس پاس کیا ہے؟ آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، فرمایا اس کی حفاظت کر، اور جو تیرے پیٹ کے ارد گرد ہے اس کی حفاظت کر۔ پیٹ کی حفاظت، حرام نہ چلا جائے، شرمگاہ کی حفاظت، وہ فرمان رسول اللہ کا یاد رکھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 چیزیں، زبان کی جو 2 جبڑوں کے درمیان اور 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی، اس کے بدلے کیا مل رہی ہے؟ بولیے جنت مل رہی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس زبان سے کوئی بچ ہی نہیں رہا، ہم سے بچ ہی نہیں رہا، ہر ایک کو زخمی کر رہے ہیں۔
ہر ایک پہ تبصرہ شروع، بے مقصد کی باتوں میں ہر ایک کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بیجا گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھو حدیث میں یہ بھی لفظ آیا ہے، جو چپ رہا اسے نجات پائی۔ اب چلیے وہ حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، اور فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر فرمایا تو اپنی موت کو یاد رکھ کہ تجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد گل سڑ جانا ہے۔ جب تو اس طرح یاد کرے گا تو حیا کا حق ادا کر دے گا، حیا کا حق ادا ہو جائے گا۔ اور میرے کریم آ کر ایک مثال دے کے اور فرمایا جانتے ہو حیا کیا ہے؟ حیا تو ایک موتی کی معنی کی لڑی میں لگی ہوئی ہے، اگر ایک موتی نکل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ سب نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو کیسی حکمت بھری بات ہے۔ تو لہذا اس کو نکلنا نہ دے، اور حیا کر۔ کس سے حیا کر؟ اللہ سے حیا کر، جس طرح کے حق ہے اس سے حیا کرنے کا۔ جب اس طرح ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی گزاریں گے، حیا کریں گے، تو وہ ایمان کی وہ تازگی حاصل کر لیں گے جو کہ احادیث مبارکہ میں بیان ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا